آج نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ تو پہلے وزارت تعلیم کے ساتھ وابستہ تھے، جہاں ہم نے 26ویں ترمیم پر مذاکرات کی 1 مہینہ، اور 56 کلازز سے ہم ان کو 34 کلازز سے دستبردار ہونے پر ہم نے ان کو آمادہ کیا۔ تو پھر آج کیوں اس کو تنازع کی طرف اٹھایا جا رہا ہے؟ علماء کے مقابلے میں علماء کو لایا جا رہا ہے، قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے، مدارس کے طلباء اساتذہ کو ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ کوئی اضطراب نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، متفقہ ایک ڈرافٹ ہے، سب کا اس پر اتفاق رائے ہے، نئے شیش اور نہ چھوڑے جائے۔ یہ در حقیقت ملک میں علماء کو آپس میں تقسیم کرنے کی ایک سازش ہے، اور ہم ان علماء کو بھی اپنا علماء سمجھتے ہیں، اپنے احباب سمجھتے ہیں، اپنے صف کے لوگ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا ایک بات تو بڑی واضح ہونی چاہیے کہ ہم اگر دینی مدارس کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور دینی مدارس کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو وہ صرف اپنے 5 بڑے تنظیمات کے حوالے سے نہیں، بلکہ ملک کے ایک ایک مدرسے اور مدرسے میں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم اور پڑھانے والے ایک ایک استاد کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور قرآنی علوم ہوں، حدیث کے علوم ہوں، فقہ کے علوم ہوں، اس سے متعلقہ علوم ہوں، ان کا تحفظ وہ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ مدارس اسی لیے قائم ہوئے تھے، آج نہیں۔ جب انگریز نے قرآن و حدیث کے علوم کے خلاف نیا نصاب قوم کو دیا، تو ہمارے اکابر نے اس کے مقابلے میں دینی مدرسہ قائم کیا۔ آج پوری دنیا میں وہ پھیلا ہوا ہے، ہر طرف، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں اس کی شاخیں موجود ہیں، اور وہ ایک مستقل حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ ہاں، ہم ریاست سے تصادم تو نہیں چاہتے، ہم تو رجسٹریشن چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں رجسٹریشن سے دھکیل رہے ہیں، ہم رجسٹریشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے 2004 میں بھی ایک قانون سازی ہوئی تھی، اور آج جب 2018 کے بعد انہوں نے 2019 میں ایک نیا نظام ہمیں دینا چاہا، وہ محض ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کے بعد ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ایک ڈائریکٹریٹ جنرل قائم کیا گیا، اور ہمیں کہا گیا کہ 12 مراکز ہوں گے جہاں آپ رجسٹریشن کریں گے۔ وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر تھا۔ آج جب اس الیکشن سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی، تو تمام پارٹیوں نے اس پر اتفاق رائے کیا، اور تمام جماعتوں نے اور حکومت نے اتفاق رائے کے ساتھ اس کو اسمبلی میں پیش کیا۔ اس کی پہلی خواندگی پر کوئی اختلاف نہیں ہوا، اتفاق رائے سے پاس ہوا۔ دوسری خواندگی میں اداروں نے مداخلت کر کے قانون سازی رکوائی۔ اب جب 26ویں ترمیم کا مرحلہ آیا، ان مذاکرات میں جہاں ہم نے 26ویں ترمیم پر مذاکرات کی 1 مہینہ، اور 56 کلازز سے ہم ان کو 34 کلازز سے دستبردار ہونے پر ہم نے ان کو آمادہ کیا، اور اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ ایک بل ہمارا پہلے سے متفقہ موجود ہے، اس کو بھی پاس کیا جائے۔ تو اس سے ہماری ایجنسیاں بھی واقف تھیں، ہمارے ادارے بھی واقف تھے، زرداری صاحب خود اس میں فریق تھے جو اس پہ متفق ہو گئے تھے، میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں متفق ہو گئے تھے، پارلیمنٹ کے اندر کی تمام پارٹیاں اس پہ متفق ہو گئی تھیں، اور وہ بل پیش ہوا، اور سینٹ نے پاس کیا، قومی اسمبلی نے پاس کیا۔ اگر بل پر صدر دستخط کر سکتا ہے، اور اگر دوسرے ایکٹس پر وہ دستخط کر سکتا ہے، تو پھر متفقہ اس دینی مدرسے کے اس قانون پر کیوں دستخط نہیں کر سکتا، اور اعتراضات کے ساتھ کیوں بھیجا گیا ہے؟ آج نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ تو پہلے وزارت تعلیم کے ساتھ وابستہ تھے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں، اس ڈرافٹ کے اندر جو اسمبلی نے پاس کیا، پارلیمنٹ نے پاس کیا، اس کے اندر ہم نے مکمل طور پر آزادی دی ہوئی ہے تمام مدارس کو کہ وہ کسی بھی وفاق کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں، چاہے وہ
1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونا چاہیں اور چاہے وہ وزارت تعلیم کے تحت یعنی ان کے ساتھ منسلک ہونا چاہیں، ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا. دونوں اطراف آزاد ہیں، ہر مدرسہ آزاد ہے اس حوالے سے. تو پھر آج کیوں اس کو تنازع کی طرف اٹھایا جا رہا ہے؟ علماء کے مقابلے میں علماء کو لایا جا رہا ہے، قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے، مدارس کے طلباء اساتذہ کو ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار کیا جا رہا ہے. کوئی اضطراب نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، متفقہ ایک ڈرافٹ ہے، سب کا اس پر اتفاق رائے ہے، نئے شیش نہ چھوڑے جائیں. اور ہم آج گزشتہ رات کو اپنی کانفرنس میں ایک حتمی اعلان کرنے کی طرف جا رہے تھے، لیکن صدر وفاق اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے سربراہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی طرف سے اطلاع آئی کہ 17 دسمبر کو انہوں نے تمام اپنے اتحاد تنظیمات کا اجلاس بلا لیا ہے. ہم نے اس کے لیے روک دیا اس فیصلے کو، اور ہم چاہیں گے کہ تمام تنظیمات کے باہمی مشاورت کے ساتھ ایک متفقہ موقف اختیار کیا جائے. اس متفقہ موقف کے ساتھ ہم اگلے فیصلے کریں گے انشاءاللہ. مولانا صاحب اس کے ساتھ ایک کوشچن آپ نے مولانا نعیم صاحب کا بتایا، ان کا نمائندہ بھی آج وہ اس میٹنگ میں بیٹھا تھا اسلام آباد میں، اور اس میں جو ریمارکس آئے ہیں یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ کے حوالے سے کہ اس کو سیاسی اکھاڑا بنایا جا رہا ہے، یہ جو ہے یہ صرف تعلیمی ایشو ہے اور اس کو سیاسی اکھاڑا بنایا جا رہا ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکومت کو کہے کہ اس کو سیاسی اکھاڑا مت بناؤ. ان کی رائے حکومت کے لیے بالکل ٹھیک ہے. ہم تو قانون کی بات کر رہے ہیں. وہ مدرسوں کو ایک ایکٹ سے ایک معاہدے سے اور ایک ایگزیکٹو آرڈر سے وابستہ کر رہے ہیں. ہم مدارس کو قانون سے وابستہ کر رہے ہیں. ہم مدارس کو قانون کے تحت ریگولرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مدارس کی آزادی و خود مختاری وہ اپنی جگہ پر قائم رکھنا چاہتے ہیں. کبھی بھی ہمیں سوسائٹی ایکٹ کے تحت وزارت صنعت و حرفت نے ڈائریکٹریٹ نہیں دیا کہ آپ ہمارے احکامات اور تنظیم کے تحت مدرسوں کو چلائیں گے. لیکن جب وزارت تعلیم کے تحت ہم نے منسلک ہو کر رجسٹریشن کی بات مانی تو انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ایک ڈائریکٹریٹ ہم پر مسلط کر دیا. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے ماتحت کرنا چاہتے تھے. مدارس ان کے ماتحت کام کرنے کو تیار نہیں ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ پہلے بھی آپ نے بتایا، آج بھی بتایا کہ ایجنسی درمیان میں آتی ہے، اور آپ کی بات کا مطلب کہ حکومت اور تمام سیاسی پارٹیاں اس مدار بل پر متفق تھی، اور ہمیں یہ سمجھے کہ ایجنسیوں کا کردار بتائے اور ان کا انٹرسٹ اس میں. حضرت ایجنسیاں بھی متفق تھیں، ان کے اتفاق رائے کے ساتھ سارے معاملات طے ہوئے. اگرچہ وہ نظر نہیں آتے لیکن وہ تو ہوتے تو ہیں، رابطے میں تو رہتے ہیں. تو ساری چیزیں اتفاق رائے کے بعد اب کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے؟ یہ ہے وہ بدنیتی. انگلی کون کر رہا ہے اس میں؟ جی انگلی کون کر رہا ہے اس میں؟ جب سب متفق ہے ہاں، تو کہاں سے انگلی ہو رہی ہے؟ یہ جو نظر نہیں آتا وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ شرارت خلق ہوئی ظالم. یہ فسادات جو ہو رہے ہیں اس کا مستقبل کیا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس میں آپ کو کوئی ضروری خاص نظر آ رہا ہے؟ ہم جیتیں گے، ہم جیت چکے ہیں. پارلیمنٹ ہمارے ساتھ اس کو پاس کر چکی ہے. روزانہ نئی نئی باتیں نہیں اٹھائی جاتی. عدم استحکام وہ کیوں لا رہے ہیں؟ ہم جو چیز طے ہو چکی ہے اس کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں. وہ جو چیز طے ہو چکی ہے اس کے مقابلے میں نئی نئی باتیں لا رہے ہیں. لہذا اس وقت تک ہمیں حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس میں ترمیم کرنے کے لیے کچھ ہمیں دیا، فی الحال تو میری رائے یہ ہے کہ میں ان کی تجویز قبول کروں تو بہت دور کی بات ہے، چمٹے سے بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. نے آج بیان دیا ہے کہ جی ہم اور وہ ایک پیج پر متفق ہو چکی تھی مدارس اصلاحات پر. تو کیا اگر جیویائی سخت موقف اختیار کرتی ہے اور حکومت کے خلاف احتجاج کرتی ہے تو کیا پی ٹی آئی کو اعتماد میں لے گی، بیرسٹروں کو اعتماد میں لے گی؟ ہم سب کو اعتماد میں لے چکے ہیں. ان کو اعتماد میں لینے کے بعد یہ ساری چیزیں طے ہوئیں. اور اگر پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں دیا تو وہ ان کے اپنے مخصوص حالات تھے جس میں ان کے فیصلے سے پہلے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ ان حالات میں آپ ووٹ نہ کریں. تو اس حد تک بھی ہمارا اتفاق رہا تھا. سر جو کھلو فسادات چل رہے ہیں اس میں آپ کو کوئی ضروری خاص نظر آ رہا ہے، اور اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ میں اسی پہ تو رو رہا ہوں کہ امن و امان تباہ ہو چکا ہے. کے پی کے جنوبی اضلاع بالخصوص اور تقریباً تمام قبائلی علاقے اس وقت بارود میں بھسم ہو رہے ہیں، اور انسانوں کا بیجا
قتل عام ہو رہا ہے، گھر چھوڑ رہے ہیں لوگ، اب ان کے مسجدوں میں مسلح لوگ رہ رہے ہیں، ان کے بیٹھکوں میں مسلح لوگ رہ رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کا سلسلہ ہے، ان کے روزگار کا مسئلہ ہے، لوگ اپنے گاؤں چھوڑ کر دوسری جگہوں پہ جا رہے ہیں۔ ان حالات میں اور پھر کرم میں جو صورتحال ہے کہ جس طریقے سے قتل عام ایک دوسرے کا کیا جا رہا ہے، ان کا یہ تو کوئی مسئلہ ان کے نزدیک نہیں ہے، بس دینی مدرسے کو کنٹرول کرو۔ کیوں؟ FATF چاہتا ہے، کیوں IMF چاہتا ہے، کیوں امریکہ اور مغرب چاہتا ہے؟ بتائیں ہمیں ذرا، قوم کے سامنے وہ معاہدے سامنے رکھیں، انہوں نے کیا شرائط دی ہیں ہمیں اور ہم نے کیا مانا ہے ان کے ساتھ، ایجنسیاں ان کو کیوں چھپا رہی ہے، حکومت ان کو کیوں چھپا رہی ہے، عوام کے سامنے لائیں ان ساری چیزوں کو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ہم غلامی کے تصور سے کر رہے ہیں یا مدارس کے خیرخواہی میں کر رہے ہیں۔ بلوچستان اور کیبی میں بارود کے ڈیر ہو رہے ہیں، باقی ایک ہی پاکستان میں دوسرے بھی امن میں ہے، وجہ کیا ہے جی؟ یہی تو ہمارا سوال ہے کہ اس وقت بلوچستان کیوں صورتحال میں ہے؟ بلوچستان ہو یا ہمارا خیبر پختونخوا ہو، 2024 کے الیکشن میں دونوں صوبوں کے اندر مسلح گروپ موجود ہیں اور دونوں صوبوں کے اندر مذہبی سیاسی قیادت کو بھی پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا اور قوم پرست قیادت کو بھی پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ کیا یہ ملک کو توڑنے کی سازش تو نہیں ہے؟ ہم ملک کو بچا رہے ہیں، ہم نے ملک کو بچانا ہے، ہم نے قربانی دینی ہے۔ حکمران کم از کم ملک کو بچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں، مدرسے کا معاملہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو بھی اٹھا رہے ہیں۔ کل JUI کی جانب سے اسرائیل مرد آباد کانفرنس منعقد ہوئی، اس حوالے سے مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے، اس پر آپ نے کمنٹ کرنا ہے کہ تقریباً مسئلہ فلسطین کا 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو JUI نے کافی تاخیر نہیں کی اس میں جو اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا، کانفرنس کر دی، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اب کہاں آپ 400 کے رہنے والے ہیں، آپ کو تو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے جی، آپ تو 400 کے رہنے والے ہیں، آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 7 اکتوبر 2023 کو یہ جنگ شروع ہوئی اور 14 اکتوبر کو ہم نے پشاور کے اندر طوفان اقصی کانفرنس کی تھی، صرف 1 ہفتے کے اندر۔ اس کے بعد ہم نے یہ کانفرنس بلوچستان میں کپشین کے مقام پہ، اس کے بعد ہم نے 2-3 دن کے فاصلے کے ساتھ کراچی میں یہ کانفرنس کی، پھر ہم نے مظفر گڑھ میں پنجاب میں یہ کانفرنس کی۔ ہم تو مسلسل ان کے حق میں ہر موقع پر ملی مارچ کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے جلسے جو تاریخی ہمارے اپنی تاریخ جو ہے اور ریکارڈ توڑ رہے ہیں وہ جی۔ تو یہ چیزیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک صحافی جو ہے اس قسم کا سوال کرے کہ اس کے گھر میں اتنے بڑے جلسے اور مظاہرے ہو رہے ہوں اور وہ اس سے ناخبر ہے جی۔ آپ اخترگاہ انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیا گارنٹی نئے انتخابات سے اخترگاہ انتخابات سے عوام کے مسائل حل ہوں، اور کیا گارنٹی ہے کہ باقی سیاسی پھر ان سے نتائج تسلیم کر کے کیا دھاندلی کے الیکشن سے عوام کے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ بلوچستان جل رہا ہے، سب جعلی لوگ وہاں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بھی عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کرم جل رہا ہے، جنوبی اضلاع جل رہے ہیں، آپ کے MNAs MPs قوم کے سامنے جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر کہیں پر بھی پبلک کے سامنے کوئی جا سکتا ہے تو JUI کا نمائندہ جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں مان لینا چاہیے کہ یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ جعلی اسمبلیاں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی اسمبلیاں ہیں جو عوام کا سامنا نہیں کر سکتی۔ تو یہ ڈمی حکومتیں ہمیں قبول نہیں ہیں اور سنجیدہ کام کیے جائیں، اور جو چیزوں پر اتفاق رائے ہو جاتا ہے، ہم نے تو حضرت پارلیمانی کردار کو زندہ رکھا ہے۔ جمعیت علماء اسلام پارلیمانی کردار اس لیے زندہ رکھنا چاہتی ہے تاکہ پاکستان کا مذہبی طبقہ ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ چلے۔ کیوں ہمیں انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ کیوں مدارس کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ انہوں نے ثابت کیا ہے 2009-11 کے بعد آج تک کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 23 سال ہو گئے ہیں، مدارس کو ابھی تک آپ تسلیم نہیں کر رہے۔ مدارس نے آپ کو تسلیم کیا، اپنے عمل سے ثابت کیا، اپنے کردار سے ثابت کیا ہے کہ وہ ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔
علماء ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، جمعیت علماء ملک کے ساتھ کھڑی ہے، مذہبی طبقے ان کی وساطت سے سب ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیوں مایوس کیا جا رہا ہے؟ کیوں تکلیف ہے ان کو کہ علماء اعتدال کی سیاست کر رہے ہیں؟ کیوں تکلیف ہے ان کو کہ وہ پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں؟ کیوں ان کو تکلیف ہے اس بات کی کہ وہ ایک آئین کے ماتحت اور قانون کے ماتحت سیاست کر رہے ہیں؟ بہت برا لگ رہا ہے ان لوگوں کو کہ علماء اور مذہبی طبقہ مین اسٹریم بھی کیوں جا رہا ہے۔ تو ہم ان سے زیادہ ملک کے وفادار ہیں، ہم زیادہ ملک کے لیے فکر مند ہیں۔ یہ لوگ تو پتہ نہیں کن کے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستانی عوام اور پاکستان اور ریاست کا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ امریکہ اور مغرب کا مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا صوبے میں امن کی بہت بدترین صورتحال ہے کہ جو یو آئی گورنر راج کے حق میں ہے۔ گورنر راج کی گنجائش تو بہرحال آئین کے اندر کسی مرحلے پہ آ جاتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہاں تو گورنر راج سے بھی ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ وہ کوئی کامیاب ہو سکے گی۔ مارشل لا بھی نہیں قبول کر سکتی حالات کو۔ سنجیدگی سے بیٹھنا ہوگا اور تمام پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی، اور ملک کے اندر پارلیمان کے ذریعے سے شریعت لانا ہوگا۔ اگر پارلیمان کے ذریعے سے شریعت کو اس طرح دھکیلا جاتا رہا تو پھر جمہوریت شکست کھائے گی اور مسلح قوتیں جو ہیں ان کا ایجنڈا جو ہے وہ قبول ہو سکے گا۔ پاکستان کی طرف سے کشادگی کا بڑا منصوبہ ہے، امریکہ اس میں رکاوٹ ہے، تو اس پیک کا مستقبل آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ تو پاکستان کو سوچنا چاہیے، امریکہ کو تو وہی سوچنا ہے جو اس کے مفاد میں ہے، لیکن ہم نے وہ سوچنا جو ہمارے مفاد میں ہے۔ ہم نے ایک ملک جو ہمارا دوست تھا، 70 سال ہم نے دوستی میں گزارے، اور ایسی دوستی کہ بحر الکاہل سے گہری، ہمالیہ سے بلند، شہد سے میٹھی، لوہے سے مضبوط، اور جب وہ اقتصادی دوستی میں تبدیل ہو گئی تو پھر باہر کی قوتیں آئیں اور پاکستان کو جام کر دیا۔ لہٰذا ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ہم نے اپنے دوستوں کا اعتماد ختم کیا ہے، چین کا اعتماد ختم کیا ہے، سعودی عرب کا اعتماد ختم کیا ہے، امارات کا اعتماد ختم کیا ہے، دوسرے جو پاکستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں ان کا اعتماد ختم کیا ہے۔ اس پر یہ لوگ سوچیں، مدرسہ خیر خیریت ہے، مدرسہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ کو ٹکٹ جاری کیا تھا، لیکن پارٹی کے بعض تنظیموں کے دوران نے کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا تھا، تو کیا آج میں مرکزی امیر ہوں، میں جماعت کا مرکزی امیر ہوں، اور تم مجھ سے ایک حلقے کا سوال کرتے ہو؟ یہ تمہاری سطح آ گئی صحافت کی۔ حکومت ختم ہونے جا رہی ہے، اس کا اس خطے پر کیا اثر پڑے گا؟ ابھی تک تو ہم اس کو مطالعہ کر رہے ہیں، اس پر حالات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور خدا کرے کہ صورتحال نارمل ہو جائے، کیونکہ ہم نے عراق کے حالات بھی دیکھے، ہم نے لیبیا کے حالات بھی دیکھے، شام کی صورتحال جس حالات سے گزرے ہیں اور آج جہاں وہ پہنچ رہے ہیں، لبنان کی صورتحال جس طرح خراب کی جا رہی ہے، یہ ساری گند جو ہے جو عرب دنیا کے اندر ہے، اس کے اندر جو میں تو ہمارے اکابر کہا کرتے تھے کہ اگر سمندر کی تہ میں دو مچھلیاں بھی آپس میں باہم چپ کلش ہوں تو اس میں بھی سیاست افرنگ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس میں بھی آج سیاست امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ میٹنگ دے جی بات کی تھی کہ بیک ڈور ہو رہا ہے حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے آپ بیک ڈور پہ، اور دوسرا جو جس کو آپ بیک ڈور کہہ رہے ہیں نا، وہ آپ کے جواب کے لیے پھر نہیں ہوتا۔ اور دوسرا سر آصف زرداری کے حوالے سے آپ کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے، آپ نے کہا تھا کہ مطلب آپ کی جو دوستی ہے اور جو تعلق ہے وہ بالکل لوگوں کی مثال دیتے آصف زرداری کا، لیکن بل وہاں پر پھنسا ہے، مطلب ان کی دستخط نہیں ہو رہے۔ آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا کہ وہ بیچارہ بھی بھائی، وہ بیچارے کا اختیار مجھے پتا ہے کس نے اس کو روکا ہوا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔